بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 10 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے رب ہمارے دلوں کی کجی نہ ہونے دیجیو، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے رب ہمارے، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں،
یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں کر چکے ہیں کہ ان کے حقیقی معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں آ چکے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو اسم اعظم قرار دیا ہے، جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ الفاظ 3 سورتیں یعنی بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہیں۔ نیز اسم اعظم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 سورتیں بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہیں۔ ان 3 سورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آیت الکرسی میں آئے ہیں، سورہ آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں، اور سورہ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 111 میں موجود ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی ہے، قیوم ہے، اس میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے لفظ نزل آیا ہے، انزلہ نہیں آیا۔ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، یعنی تورات اور انجیل کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، فرقان کا مصداق قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے، اور معجزات بھی ہیں۔ سورہ انفال میں یوم فرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ ہر وہ شے جو حق کو بالکل واضح کر دے اور حق و باطل کے مابین امتیاز پیدا کر دے وہ فرقان ہے۔ یہاں اب تحدید اور دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر پڑھنے میں طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہ ہوئی تو کوئی بھی بات نہیں، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ یہ لفظ عزیز ذو انتقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ بے شک رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، غفور ہیں، ستار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزیز ذو انتقام بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں۔ اللہ کی یہ دونوں شانیں قلب و ذہن میں رہنی چاہیے۔ هو الذی یصورکم، پہلی آیت اللہ کے علم کے متعلق ہے، اور دوسری آیت هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، دوسری آیت اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ نیز محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہیں۔ اور کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ بہرحال جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکال لی جائے تاکہ اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈھنکا بجایا جا سکے، یا کوئی فتنہ اٹھایا جا سکے، کوئی فساد پیدا کیا جا سکے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قلبی طور پر مخلص ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اصل حقیقت، اصل منشا اور اصل مراد کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ جن لوگوں کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی اس پر عمل کریں، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے انتظار کریں، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملے گا اے اللہ وہ تیری بھی بارگاہ سے ملے گا، اور تیرا ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا،
لہذا جو اس نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، یہ ذرا تحدہ اور چیلنج کا انداز ہے۔ یہ رکوع جو زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔